اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آخری آیت ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ للہ لام جر ہے اور اللہ، حمزۃ الوصل گیا اللہ سے بن گیا للہ، لام تعلیل کے لیے، اور لام تعلیل نے اللہ کو کیا دیا جی؟ مجرور کر دیا۔ یہ لام کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرف سے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ جملہ یا شروع ہوتا ہے اسم سے یا فعل سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا۔ کس لیے مقدم کیا گیا ہے؟ اصل پیدا کرنے کے لیے۔ غیب السماوات والارض، یہ کیا ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ترکیب کے اعتبار سے تو یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے، سٹارٹ اس سے ہے۔ غیب، غاب یغیب، کیا معنی ہے جی؟ غیبن یا غائبن یا غائبن، آنکھوں سے، علم سے، پوشیدہ ہونا۔ کوئی چیز یا آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اوجل ہے، یا علم سے آدمی جانتا ہی نہیں، اس کے علم و ادراک سے پوشیدہ، اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یا غائبن آتا ہے جو چیز پوشیدہ ہے، یا غیب آتا ہے کہ جو چیز آدمی کے علم سے، اس کے احساس سے، اس کے ادراک سے اوجل ہے، پوشیدہ ہے۔ تو غیبن کیا ہے؟ ہر وہ شے جو پوشیدہ ہو، جس کا علم نہ ہو، وہ غیب ہے۔ مثلا قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے علم میں، ہمارے احساس میں، آنکھوں سے، علم سے، ہر چیز سے اوجل ہے۔ اچھا، ایک غیب مستقل ہے، ایک عارضی ہے۔ مثلا اس مسجد کے پیچھے کیا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے نظر آ رہا ہے؟ ادھر سے گھوم کے جائیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، 2 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے۔ لیکن 2 منٹ بعد ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشاہدے میں آ جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو 100% ہی ہمارے علم سے باہر۔ فرشتے کیا ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں وہی پتہ ہے، ورنہ ہمیں فرشتوں کے جہان کا کوئی علم ہے نہیں۔ جو بھی چیز ہمارے علم سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ غیبن بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، الف لام بھی نہیں آیا، یہ بن گیا غیبو۔ اس کا ترجمہ ہم غیب ہی کر دیتے ہیں۔ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس چیز کی چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں، کس چیز کا غیب؟ تو 2 اس کے مضاف الیہ آ گئے۔ السماواتی، سما ان کی جمع، سماوات آسمانوں کا، السماواتی مضاف الیہ آ گیا۔ اچھا، یہ میں ایک سوال بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ سما ان کی جمع ہے سماواتن، یہ حالت رفع میں ہے۔ سماواتن یہ حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی۔ تو زیر جو ہے نا، زیر یہ نصب میں بھی آتی ہے، جر میں بھی آتی ہے۔ تو اس زیر سے آپ کیا یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ نصب ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ پیچھے مضاف کے بعد مضاف الیہ مجرور جر میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غیب السماواتی
جیسے ہوتا ہے کہ مسجد کے کمرے کے دروازے کے کنڈے کا تالا، تو کتنے مضاف بن گئے؟ 3 4 5 مضاف بن گئے. تو ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. تو غیب السماوات، کیا یہ سماوات مضاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بلکہ ابھی بھی ہے. نہیں، یہ مضاف ہے. مضاف بھی ہے، مضاف علیہ بھی ہے. اچھا جی، آپ بتائیں جی. مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. صدقہ چلے جائیے. دیکھیں نا، ایک پچھلی آیت میں بھی شاید ہم نے یہ بات کہیں پڑھی ہے کہ کلمۃ ربک، جی آپ کے رب کی بات. تو کتنے اس میں تھے؟ ایک تھا کلمہ، جی، ایک تھا رب، ایک تھا کاف. اب یہ جو رب تھا نا، یہ کلمہ کے لیے تو مضاف الیہ تھا، یہ جی جی ربی ہو گیا تھا، لیکن اس کا کے لیے مضاف بن گیا تھا. تو سوال پیدا ہو گیا تھا، کس کا رب؟ آپ کا رب. کلمہ کس کا کلمہ؟ رب مضاف الیہ بنا آپ کے رب کا کلمہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سماوات ہے، جیسے یہ رب ہے کہ اس کا تو مضاف الیہ ہے، لیکن خود مضاف ہے کسی اور کا. تو یہ سوال میں نے کیا ہے، اس کا مطلب تھا آپ کے رب کی بات. تو سوال میں نے یہ پتہ کیا ہے کہ یہ جو السماوات ہے، گو کہ یہ غیب کے لیے تو یہ بن گیا مضاف الیہ. تو یہ خود مضاف بن سکتا ہے؟ ابھی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ کیوں نہیں؟ دونوں مضاف ہے. یہ خود مضاف بنا ہوا ادھر کہ نہیں بنا ہوا؟ آپ بتائیں جی. جی، یہ خود مضاف ہے، ارض کا مضاف ہے اور غیب کا مضاف الیہ. جی اچھا، اب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توجہ نہ کرنے سے آدمی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. غور کیجیے گا. یہ جو الف لام آ گیا سماوات کے ساتھ، یہ مضاف کے ساتھ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو پھر کہاں سے بنا ہوا ہے؟ ارض کو دیکھا کہ اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی واو ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی. کہاں سے؟ کس نے بتائی آپ؟ وہ واو ہے، نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. یہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا، مضاف الیہ کے درمیان کوئی عطف نہیں ہو سکتا. واو، ثم، فا وغیرہ یہ مضاف الیہ کے درمیان نہیں ہوگا. دوسرا 100 دفعہ آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ مضاف پر کبھی الف لام یا تنوین داخل نہیں ہوتی. تو یہ السماوات نظر نہیں آ رہا؟ جلدی آئے. تو غیب السماواتی کس کی چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں؟ السماواتی، آسمانوں کا غیب. اور یہ واو جو ہے یہ اسی پہ عطف ہے، غیب پہ، اسی کے مضاف الیہ یہ بھی آیا ہے والارضی. اسی لیے زمین کے نیچے زیر ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا مضاف؟ کیونکہ الف لام آ گیا اس کے ساتھ. الف لام آ گیا تو مضاف تو نہیں بن سکتا. اور زمین کا، آسمانوں کا اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے نہیں. اصل جملہ تھا غیب السماوات والارض للہ، آسمانوں کا اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے. لیکن وہی حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا، باقیوں کی نفی ہو گئی. اگر کہے بندہ کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے. میں کہوں جی کہ ولیمے میں شمشاد صاحب نے کھانا کھایا، باقیوں کی نفی ہوگی؟ نہیں. باقیوں کی نفی ہوگی. میں کہوں جی شمشاد صاحب نے ولیمے میں کھانا کھایا تو باقی کھانے والوں کی نفی ہوگی؟ نہیں. باقیوں نے بھی کھایا ہے نا. میں کہوں کہ
شادی میں صرف شمشاد صاحب نے کھانا کھایا، پھر نفی باقیوں کی نفی اثر پیدا کر دیا. اب یا کہوں کہ شادی ولیمے میں آفتاب صاحب نے ہی کھانا کھایا، مطلب باقی کسی نے کھانا نہیں اثر. تو للہ کو مقدم کیا حسر پیدا کرنے کے لیے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اب یہاں پہ آئے گا صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے. یہ جو جھوٹ بول بول کے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں کو بھی ہے اور اس کو بھی ہے، تو وہ در حقیقت قرآن سے دور ہے، جانتے ہی نہیں ہے نا جی. قرآن ہی نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی مولوی کوئی بھی بندہ دھوکے باز لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. ایسے ہی تو نہیں نا آپ انگریزیاں پڑھ رہے ہیں، بچپن شروع ہوتا ہے ہمارے گورنمنٹ کے اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ٹی فار ڈاگ، فلاں شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا. دس از مائی بک، دیٹ از فین، یہ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہمیں یہ بھی پتہ ہے اس کے ساتھ اے لگانا ہے کہ این لگانا ہے کہ دی لگانا ہے، یا کچھ لگانا ہے کہ لگانا ہی نہیں ہے. انگریزی کی باریکیاں ہم سمجھتے سمجھتے آتی وہ بھی نہیں ہے. عربی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پڑھا سکتے ہیں نا، الف سے اللہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے؟ تو یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ بے سے بیت اللہ، یہ عربی پڑھا سکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھا سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اگر یہ عربی پڑھ گئے قرآن پڑھ گئے میرے بھائی تو پھر انہوں نے کسی مولوی کی سنی نہیں. دیکھیں نا، اگر جمعہ پڑھانے کے لیے مولوی آئے، اگلی 3 صفوں میں وہ بندے بیٹھے ہوں جنہیں عربی بھی آتی ہو، قرآن بھی آتا ہو، حدیث بھی آتی ہو، تو وہ جمعہ ایسے ہی پڑھائے گا جیسے آج کل ہم پڑھا رہے ہیں، نہیں پڑھا. لاشیں گرا دیں گے، پھڑ کے نکال دیں گے، ایسے پڑھائیں گے جمعے؟ اسی لیے نہیں پڑھا رہے میرے بھائی کہ یہ جہالت جو ہے جس کا رزق کھا رہے ہیں. آ گیا جی نعت خان لاہور سے، کتنے پیسے لیے ہیں اس نے جی؟ اتنے پیسے لے لیے، اتنی اس پہ ویلیں ہوئی ہیں. تو انہیں جب پتہ چل جائے کہ یہ سارا کام ہی غلط ہے، یہ کسی غریب کو دینے تھے، یہ پیسے جو ویلوں پہ اڑا دیے، نعت خانوں کو دے دیے ہیں، جو مولوی پہ کو دے دیے ہیں، مولوی صاحب آئیں آپ ربیع الاول کی تقریر کر جائیں یا فلاں یا رمضان میں آ جائیں، جو پیسے اس کو دے دیے ہیں مولوی کو، یہ کسی غریب رشتہ دار کو دیے ہوتے تو کام بھی آتے. یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو تو مولویوں کا، پیروں کا، ان کا پیٹ کون پالے گا؟ دوسرا بھی دیکھ لیں آپ، وہاں اور الیہ، اسی کی الہ کی طرف. الہ کیا ہے جی؟ حرف جر. پھر وہی بات ہے کہ حرف جر سے جملہ شروع ہو گیا، شروع نہیں ہوتا. الہ کی طرف، کس کی طرف جی؟ الیہ، اس کی طرف. اب یہاں سے لگائیں چھلانگے سی کی، واپس تو کہاں جائے گی؟ اللہ کی طرف. اس کی طرف مطلب اللہ کی طرف. اب یہ پھر حسر کے لیے آ گیا، اللہ کی طرف ہی، کسی اور کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف. جیسے لکھا ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے اونلی فار لیڈیز، کیوں جی؟ ڈپارٹمنٹل ہوتا ہے عام طور پہ، اونلی فار دا یوز آف ڈپارٹمنٹ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو نہیں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا جس کو جیسے آپ بھیجتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ فل کرتے ہیں نام، والد کا نام، شناختی کارڈ نمبر یا بے فارم وغیرہ، یہ وہ پتہ. اونلی فار آفس، آفس یوز. اونلی فار آفس یوز کا مطلب ہوتا ہے اس کو کوئی اور استعمال کر سکتا ہے، صرف بورڈ والے ہی کریں گے. اونلی فار کا مطلب صرف ہی کا ترجمہ، اس کی طرف، اس کی طرف. اب کیا جی؟ صرف اس کی طرف ہی. اب اس کو اٹھا کے مقدم کر دیا. یرجع، رے جیم عین، رجع یرجع رجوعا. کیا مطلب ہے جی؟ لوٹنا. اپنے حقیقی، یعنی جو کوئی اصل ہوتا ہے نا، اصل جہاں سے آغاز ہے، اس کی طرف لوٹنا.
پلٹنا، جہاں سے آغاز کیا تھا، حقیقی یا تقدیری، اصل کی طرف۔ آدمی کوئی ایک دعویٰ کر دیتا ہے، مثلا پہلے میں نے ایک دعویٰ کیا کہ نماز فرض ہے، مولوی صاحب کا دماغ شارٹ ہو گیا، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نماز فرض نہیں ہے، کوئی ایک فتویٰ دے دیا انہوں نے، جی نماز فرض نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا مولوی صاحب نے رجوع کر لیا۔ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ واپس پلٹ گئے، اس کو بھی رجوع کہتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں سے بندہ چلا تھا وہیں واپس آ گیا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رجوع کہتے ہیں۔ تیسرا رجوع کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی ڈپارٹمنٹل، جو میں نے آپ کو بھی مثال دی ہے۔ اب یہاں پہ کیا چیز ہے؟ رجع، وہ پلٹا۔ رجع کا کیا مطلب ہے؟ وہ پلٹا۔ یرجع، وہ پلٹتا ہے۔ یرجع، اب یہ وہ پلٹتا ہے، وہ پلٹا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، فاعل کو تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ معروف کا قاعدہ ہو۔ اب وہ پلٹا سے پلٹایا گیا کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہوگا، رجع، فعل کے وزن پر۔ اور یہ کیا بن جائے گا جی؟ یہ جو بنا ہوا ہے یرجع، پلٹایا جائے گا، کیا چیز پلٹائی جائے گی؟ اب یہ ہو گیا مجہول، اس میں ہمیں فاعل پتہ ہے جی؟ فاعل نہیں پتا، کون پلٹائے گا یہ نہیں پتا۔ اب جو اس کا مفعول ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل، وہ فاعل کی شکل میں آ جاتا ہوتا، مفعول ہی وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو امر کی رہ پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پیش نظر آ رہی ہے، تو پیش کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ حالانکہ یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ یہ مجہول کے ساتھ آیا ہے، مجہول کے ساتھ آیا ہے، شکل اس کی فاعل والی ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ مفعول ہے مفعول، لیکن اس کو فاعل کی شکل کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل، شکل فاعل والی ہے اس کی۔ تو پلٹایا جائے گا الامر، امر کس کو کہتے ہیں؟ کام۔ اب یہ کام کی تفصیل آ گئی، کون سا کام؟ کلو ہو، اس کا ہو، اس کا تمام۔ اب یہاں کل کا مطلب ہے ہر ایک، ہر ایک۔ امر، الامر کلہ، اس کا ہر ایک کام پلٹ کے کس کی طرف جائے گا؟ اللہ کی۔ یعنی کام کا ہر ایک حصہ، کلہ یعنی امر کا ہر ایک حصہ، ہر کام، کلہ الامر کلہ، ہر کام یرجع پلٹایا جائے گا الیہ، صرف اس کی طرف ہی۔ یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم ہر روز کام کرتے ہیں، یہ کدھر پلٹ کے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس فائل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ابھی بھی وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کی محتاجی ہے کہ کوئی جا کے اللہ کو بتائے کہ شمشاد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ خود ہی اس بات سے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ امر کا اسلوب آ رہا ہے حکم دینے کا، کہ اگر دیکھیں ہر کام اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے
یہ غیب کا لفظ اللہ کے لیے تو نہیں، ہمارے لیے، ہمارے لیے غیب ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر وہ حرکت بھی دیکھ رہا ہے کہ جو دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اور اللہ ہماری اس سوچ اور نیت سے بھی واقف ہے جو دنیا میں کوئی اور واقف نہیں ہے، دو چیزیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا ہر کام چاہے کسی کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ نیت سمیت پلٹ کے اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو سارا کچھ کون ہے پھر؟ اللہ ہی ہے۔ تو بندے بن جانا چاہیے انسان کو کہ نہیں؟ پتہ جو ہے کہ اللہ کو، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی آنا ہے، کام بھی اللہ کے پاس چلا گیا، نیت بھی اللہ کے پاس چلی گئی، انسان بن جانا چاہیے۔ انسان بننے کا کیا طریقہ ہے؟ فَاعْبُدْهُ، پس عین بے دال، عبدا یعبدو، عبدن عبادتن، عبدا اس نے بندگی، یعبدو وہ بندگی کرتا ہے، تعبدو اب تعبدو کا کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے، تعبدو تو کیا ہو جائے گا؟ علامت مضارع گئی، اعراب بھی چلا گیا، بدھ۔ اب حمزہ لگائیں گے کیونکہ پہلا حرف جو ہے یہ خاموش تھا، تو اس پہ کیا حرکت لگائیں گے؟ کیوں زبر لگائیں گے؟ یہ بات آپ دوبارہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ صبدار صاحب کہ اس حمزۃ الوصل کے نیچے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، زبر نہیں آتی۔ زبر صرف ایک باب ہے، باب افعال، جس میں زبر آتی بس۔ تو آپ زبر لے کے آگے اپنے پاس سے پیش ہے، یہاں پہ اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو یہ پیش لے لے گا، یہاں پہ زبر زیر ہے تو یہ زیر، تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ پیش۔ تو یہ کیا بنے گا؟ اعبد، بندگی کرو۔ لیکن کیونکہ فا آ گیا پیچھے، لہذا اس الف پہ کچھ لگانے کی ضرورت ہی، تو یہ بن گیا فاعبد، بس بندگی کریں، عبادت کریں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہر ایک پڑھنے والے سے، یہ ہر قرآن پڑھنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھو تمہارا عمل پلٹ کے اللہ کے پاس چلا جائے، اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ ہی واقع اس کے جاننے والا ہے۔ تو فاعبد، بس بندگی کرو، ہو کس کی جی؟ اس کی، یعنی اللہ کی، فاعبد ہو، بس اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور توکل، کیا مادہ ہے جی؟ لام، وکلا یقلو، کیا مطلب ہے؟ وکلا یقلو کیا ہے جی؟ اپنا کام کسی کے سپرد، کسی دوسرے کے سپرد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ یہ کس مادے سے ہے؟ باب تفاعل سے، وکلا یتوکلو، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، بھروسہ، توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب اس کا بھی بنانا ہے یتوکلو، امر بنانا ہے تو پہلے کہا کیا آ جائے گا جی؟ تتوکلو، تھا تم بھروسہ کرو، علامت مضارع گئی، آخری اعراب چلا گیا، تو یہ کیا بچ گیا جی؟ توکل بچ گیا، توقع کیا؟ توکل، بھروسہ کر یا کرو، اسی کی بندگی کرو، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی پر اور ہی،
یعنی اللہ پہ توکل علیہ، اور اللہ پہ بھروسہ کر۔ بھروسہ بندگی تو اس کی کرنی، اس کے علاوہ کسی کی تو مارے ہی گئے، عبادت کسی اور کی تو بھروسہ کیوں اللہ پہ کیا جی؟ رستہ بہت مشکل ہے، دین پہ استقامت اختیار کرنا، صراط مستقیم، استقامت والے رستے پہ چلنا مشکل، شیطان، دنیا، نفس، یہ وہ ہر چیز ہٹانے والی، غلطی ہونے کا ہی امکان ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ خرابی ہو سکتی ہے، تو بندہ اللہ سے کہے کہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے کہ تو مجھے سیدھی رستے پہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ پہ دونوں بھروسے رکھے، یہ کہ وہ میرا کام خراب نہیں ہونے دے گا، اور دوسرا بھروسہ یہ رکھے کہ اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ مجھے توبہ کرے گا تو معاف کرے گا۔ اور یہ خیال پیدا، کیا خیال پیدا کر لے؟ اور ماں نہیں، کیسے پتا چلا جی؟ جی آپ بتائیں جی، کیسے پتا چلا؟ یہ ماں کا مطلب نہیں ہے، جو بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور جو کچھ آپ کا رب ہے جانتا ہے آپ کے اعمال سے۔ نہیں کیسے پتا چلا جی؟ حاجی صاحب کیسے پتا چلا؟ جی با خدا کہیں پہ فعل ماضی یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ گیا، میں آپ کو ماشاءاللہ جی لغت کا کوئی بہت بڑا استاد قرار دے دوں۔ ہاں جی، جوار بھائی نے صحیح بتایا، یہ جو با آ گیا ہے یہ اس نے نفی میں اس کو ڈال اللہ ڈال دیتا ہے، با ڈال دیتا ہے، اللہ ہے نہیں بھائی، یہاں پہ با آ گیا نا، خبر کے ساتھ با آ گیا۔ ایک ماں کا اسم ہوتا ہے، کس چیز؟ ایک اسم ہے، اور یہ اس کی خبر ہے۔ خبر ہمیشہ کس سے آتی ہے؟ ہمیشہ تو نہیں، با سے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ماں اور نہیں ہے۔ پہلا سوال اس کا اسم کیا ہے؟ کون نہیں ہے؟ ربو کا، ربو کا مرکب اضافی ہے، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ربو کا، اور آپ کا رب نہیں ہے بغافل، غافل نہیں۔ غافل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جو نہ جانتا، جو نہ جانتا، غافل۔ ابھی بتایا جی آپ کو، کچھ کل کے پرسوں بتایا، غفلت کا کیا معنی ہے؟ غفل یغفلو، غفلت کہتے ہیں ایسے سہو کو۔ سہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسے سہو کو کہتے ہیں کہ جو اسے اس کی ذمہ داری سے ہٹا دے، یعنی غفلت ایسا سہو ہے جو کسی بندے کی جو میں نے جو کام کرنا ہے نا، وہ بھول لگی مجھے، وہ میں نے نہیں کیا، یہ غفلت ہے۔ مثلا آپ کو بندوق دے کے تعینات کر دیا بارڈر پہ کہ بھائی یہاں پہ کھڑے رہو اور دیکھتے رہنا آنے جانے والوں کو کہ کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے۔ اب آپ سے بھول ہو گئی، آپ بھول کس چیز سے ہوئی؟ اپنی ذمہ داری سے آپ اس کو بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو جتنی دیر آپ اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں، آپ کس حالت میں ہیں؟ حالت غفلت میں ہیں۔ جتنی دیر آپ اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں، آپ حالت غفلت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت، یعنی جو ڈیوٹی ہے اس کی، جو کام ہے اس کام سے وہ غافل ہو گیا، مطلب اسے بھول لگ گئی، کسی اور طرف لگ گیا۔ تو وما ربک، اور آپ کا رب نہیں ہے غافل، اس کو غافل ہی لے لیں، آپ کا رب غافل نہیں ہے ان سے ما جو کچھ، یعنی
آپ کا رب اس چیز سے واقف نہیں ہے جو کچھ تعملون، عاملہ یعملو، عمل کرنا، تعملون تعملون تم عمل کر رہے ہو، تم عمل کر رہے ہو یا کرتے ہو یا کرو گے، سب کچھ آ جائے اس کے اندر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کر رہے ہو یا کرتے ہو یا کرو گے، آپ کا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ یہ تعملون کی ضمیر واحد ہے کہ جمع؟ جمع۔ تعملون میں واو نون کس چیز کی علامت ہے جی؟ اور ربو کا میں کا کتنوں کی ہے؟ واحد کی جمع کی؟ واحد کی۔ تو یہ جو تعملون ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ یہ ہر ایک بندے سے کہا جا رہا ہے کہ فاعبدہ وتوکل علیہ، جو کام تم سب کر رہے ہو اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی پہ بھروسہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کردہ رب ہے نا، جس کا تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، وہ تمہارے کسی عمل سے بھی غافل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رب سویا ہوا ہے اور دیکھ نہیں رہا کہ یہ بندہ کیا کام کرنے جا رہا ہے یا کیا کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن وہ علیم ہے، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک مدت تک ہمارے پاس آزادی عمل ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اس صورت کا دیکھ لیں جی، انجام جو ہے یا اختتام یا تکمیل کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ واپس دعوت ہے، یعنی اس کو فلاں قوم آئی تباہ کر دی، فلاں تباہ کر دی، فلاں قوم تباہ کر دی، اس نے اللہ کو نہیں مانا مارا گیا، وہ اس نے اللہ کو نہیں مارا یہ عذاب ہوا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ بھائیوں واپس آ جاؤ اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ تمہارے اگر ان کے اعمال پہ اللہ پکڑ کر سکتا ہے تو تمہارے اعمال سے بھی غافل ہے۔ رجوع کرو اللہ کی جانب۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آخری آیت سی سورہ ہود کی۔ کل سے جی انشاءاللہ سورہ یوسف ہے، اور اس میں کوشش کریں گے نئے ایک انداز متعارف کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ فَاعْبُد میں کون سا قاعدہ ہے جی؟ دال کا کلکلہ ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ لن ہے ہاں یہ لمبا نہیں کرنا، بِغَافِلٍ آگے ہلکی آ گیا، اما نہیں پڑھنا، اما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم بارک لنا فی کل امر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا